سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 103۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون۔ ما جعل اللہ من بحیرہ، اللہ رب العالمین نے کسی جانور کو بحیرہ ولا سائبہ، نہ ہی سائبہ، ولا وسیلہ ولا حام، نہ وسیلہ نہ ہی حام بنایا ہے۔ ولیکن الذین کفروا، لیکن ان لوگوں نے جو کافر ہیں، یفترون علی اللہ الکذب، اللہ رب العالمین کی طرف جھوٹ منسوب کیا ہے۔ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے۔ عرب کے اس دور جاہلیت میں جہاں اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اور حرام کردہ چیزوں کو کوئی پرواہ نہ کرنا یہ عام تھا، وہیں دوسری طرف اپنی خود ساختہ چیزیں، اپنی من گھڑت چیزیں، ان پر ایسے عمل کرتے جیسے کہ یہ بہت بڑا فرض ہے، اور پھر ان کی نسبت بھی اللہ کی طرف کرتے کہ یہ بھی اللہ ہی نے حکم دیا ہے۔ اس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا تھا۔ آج میرے عزیز دوستو ایسی کچھ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں کہ شریعت احکامات کی تو پرواہ نہیں ہے، خود ساختہ من گھڑت چیزوں کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ جیسے کوئی اللہ کا حکم ہے یا کسی شریعت کا مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پر شریعت کا تقاضا یہ ہے جب کوئی آدمی فوت ہو جائے، کوئی عورت فوت ہو جائے، اس کی وراثت جلد سے جلد تقسیم کی جائے۔ اب یہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس پہ تو آوازیں کسی جاتی ہیں کہ جی لو جی انہوں نے تو قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہونے دی اور جناب ونڈیاں پا کے بہ گئے، حالانکہ یہ شریعت کا تقاضا ہے۔ اور جو چیزیں شریعت کا تقاضا نہیں ہیں، ہماری خود ساختہ رسمیں ہیں اور ہم نے خود بنائی ہوئی اور من گھڑت چیزیں ہیں، ان کو ایسے اہتمام سے کیا جاتا ہے جیسے یہ کوئی قرآن و سنت کا حکم ہے۔ یہی صورتحال اس دور جاہلیت کی تھی، اور یہی صورتحال آج کے اس دور کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں بڑا جو ہے یہ ایڈوانس دور ہے اور پڑھا لکھا دور ہے۔ بس یوں کہہ لیں کہ وہ لا علمی والی دور جاہلیت تھی اور یہ علم رکھنے والی دور جاہلیت ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اصل چیز وہی ہے جو قانون شریعت ہے، جو اللہ کا حکم ہے، جو جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ بہرحال یہ لوگ تھے، انہوں نے کچھ جانور اپنی مرضی سے حرام کیے ہوئے تھے۔ علماء نے ان کی تفاسیر میں کچھ اختلاف بھی کیا ہے، لیکن جو بہترین قول ہے حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کا،
میں وہ عرض کر دیتا ہوں۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا ہے جس کا دودھ بتوں کے نام پر وقف کر دیا جاتا تھا۔ یہ جانور، مادہ جانور، اس کا دودھ کوئی استعمال نہیں کرے گا، یہ صرف بتوں کے نام پہ چڑھاوا چڑھایا جائے گا۔ اس جانور کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ صاحبہ اس مادہ جانور کو کہتے تھے کہ جو کچھ نر اور کچھ مادہ جانور پیدا کرے، مادہ جانور زیادہ پیدا کرے اور اس میں کہیں کہیں کوئی نر جانور پیدا کر دے، اس کو کہتے تھے صاحبہ۔ اس کو پھر بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ اس کا دودھ، اس کا گوشت، اس کی سواری، اس کو مال برداری میں استعمال کرنا، یہ سب ناجائز ہو جاتا ہے۔ وسیلہ اس مادہ جانور کو کہتے جو مسلسل وہ مادہ جانور ہی جنم دے، 9-10 دفعہ مادہ جانور ہی جنم دے، اس مادہ جانور کو وسیلہ کا نام دے کر اس کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور حام اس نر جانور کو کہتے تھے کہ جس کے ملاپ سے 10 دفعہ بچوں کی پیدائش ہوئی ہو، اس نر جانور کو بھی بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے اور کہتے یہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ حام کا معنی حفاظت کرنے والا، یعنی یہ خود ساختہ بنائی ہوئی چیزیں تھیں۔ اللہ پاک نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا ان میں سے کوئی چیز بھی اللہ نے نہیں بنائی، اللہ نے ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی۔ آج بھی ہمارے معاشرے میں بہت سارے جانور بتوں کے نام پہ، پیروں کے نام پہ، مزاروں کے نام پہ وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کسی کا دودھ جو ہے وہ کہتے ہیں جی اب یہ دن ہے لہذا یہ دن وہ صرف فلاں کے نام پہ ہی چلے گا، دودھ اور نہیں ملے گا۔ یہ جو میرے عزیز دوستو خود ساختہ چیزیں ہیں، یہ شریعت نہیں ہے، اسلام نہیں ہے، دین نہیں ہے۔ شریعت، اسلام اور دین وہی ہے جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے۔ اللہ پاک فرماتے میں نے ان میں سے کوئی چیز نہیں بنائی، اللہ نے ان میں سے کسی چیز کو نافذ نہیں کیا۔ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ ان کافروں نے خود گھڑی ہیں، اور پھر يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، خود گھڑ کے اللہ پہ جھوٹ کا الزام لگا دیا، یعنی یوں کہہ دیا کہ یہ اللہ ہی نے ہمیں کہا ہے، تو گویا یہ اللہ رب العالمین کی طرف جو نسبت ہے یہ جھوٹی ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان مطابق ہے، فرمان مبارک ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کے مطابق، فرمایا جو میری طرف جھوٹ منسوب کرے گا، من کذب علی متعمدا، تو میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرے، ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی نہ ہو اور وہ یوں کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اب جو جھوٹ حدیث منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، بیانات فرمایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے، لیکن بہت کم ان کی زبان پہ یہ لفظ آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، بہت کم یہ سب فرمایا کرتے۔ اور ایک صاحب فرماتے ہیں، تابعی ہیں، کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک گفتگو میں یہ زبان پہ لفظ آ گیا کہ حضور نے فرمایا، تو جسم کانپ گیا اور کپ کپی طاری ہو گئی اور زبان پہ عجیب سی ایک لڑکھڑاہٹ آ گئی، اور وہ فرمان ذکر کر کے بھی فرمایا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایسا ہی فرمایا یا اس کے کوئی قریب کچھ فرمایا، یعنی احتیاط کے الفاظ استعمال کیے
کہ مجھ سے کوئی غلط بات آپ کی طرف نسبت نہ ہو جائے۔ آج ہم دھڑلے سے کوئی بھی بات اٹھتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں حضور کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ اللہ کی طرف اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نسبت کر کے بات کہنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ لوگ خود ساختہ چیزیں من گھڑت باتیں بنا کر نسبت کر دیتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ نے یوں فرمایا، لیکن فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں ان کو ذرا بھی عقل نہیں، کوئی شعور اور عقل بھی نہیں رکھتے۔ یعنی ایسی باتیں بنانے والے، خود ساختہ چیزیں بنانے والے اللہ رب العالمین کی نگاہ میں بے عقل بے وقوف لوگ ہیں، ان کو کوئی عقل و شعور نہیں ہے۔ تو عقل والے، شعور والے، سمجھ والے اور خرد والے وہی لوگ ہیں جو قرآن و سنت کے مطابق چلنے والے ہیں، اپنی باتوں، اپنی مرضی، اپنی خواہشات کو دین نہیں بناتے، بلکہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو دین بنا کر اس کے مطابق چلتے ہیں۔ آج ہم اپنے غمی خوشی کی رسمیں اور باقی ساری چیزیں دیکھیں، کہاں پہ اپنی مرضی چلتی ہے، کہاں پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی چلتی ہے۔ تو دین وہی ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق عمل کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اے مولا کریم، یا اللہ پاک، اس پورے ہفتے میں جتنا درس قرآن کریم ہوا، طلبہ عزیز طالبات نے جو پڑھائی کی، اللہ اس سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان میرے احباب نے جو جو اعمال کیے، اے اللہ ہر بھائی کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ ان تمام مقبول اعمال کا اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ کے توسل و تصدق سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام اہل بیت، ازواج مطہرات، بنات طاہرات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو اس دنیا سے جا چکے، جو موجود ہیں، جو قیامت تک آئیں گے، اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس اور سامعین درس کے جو اعزاء و اقارب، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشائخ، والدین اس دنیا سے جا چکے، اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما، عزت کی زندگی، شہادت کی موت نصیب فرما، اسلام والی زندگی، ایمان والی موت نصیب فرما۔ اللہ اپنے فضل، کرم، لطف، عنایت، مہربانی سے اپنے محبوب کے شہر کی موت نصیب فرما، جنت البقیع میں تدفین نصیب فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کو قرضوں کے بوجھ سے رہائی نصیب فرما،
بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، جن کو اولاد دے رکھی اللہ ان کی اولادوں کو نیک و فرما بردار بنا، ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔